اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وهو خیر المعین وصلی اللہ علی سیدنا محمد وآلہ الطاہرین۔ جناب فاطمہ سلام اللہ علیہ کے موضوع پہ گفتگو پیش کی جا رہی تھی۔ گزشتہ درس میں ہم نے اس پہلو کو ملاحظہ کیا کہ یہ موضوع اختلافی موضوع بنتا ہے تو اس اختلاف کی نوعیت کیسی ہے، اور اس ضمن میں ہم نے یہ دیکھا کہ دو ایسے امور ہیں کہ جن میں اختلاف کا حل فقط یہ ہے کہ وہاں پر ایک دوسرے کے مقدسات کی انسان توہین نہ کرے، ایک دوسرے کے مقدسات کی احترام بجا لائے، اور اس مقام پہ جو اختلاف پیدا ہوتا ہے وہی اصل جڑ ہے بقیہ ذیلی اختلافات کی۔ لہذا ذیلی اختلافات کب ختم ہوں گے؟ جب یہ دو مرحلے طے ہو جائیں یا ختم ہو جائیں۔ اب یہ دو مرحلے نہ قتل و غارت سے ختم ہوں گے، جیسے بعض نادان افراد یہ سمجھتے ہیں کہ گردنیں اڑائیں، اور وہ بھی نعوذ باللہ جہاد کے نام پہ، جو کہ سب سے بڑی بدعت امت اسلامیہ میں بعض افراد نے شروع کی، جیسے یہ داعش اور طالبانی فکر کہ سب سے بڑی بدعت اور باغی جنہیں فقہ میں کہا جاتا ہے، فقہ اصطلاح کے مطابق باغیوں کی ان کی پر احکام لگتے ہیں۔ اپنے طور پہ انہوں نے لشکر کشی شروع کر دی، اور وہ بھی انتہائی پست افراد کے ذریعے سے۔ ممکن ہے کہ اوپر جو لیڈران بیٹھے ہوں ان میں کوئی پڑھا لکھا طبقہ ہو، لیکن نیچے جو افراد ہیں پیسے کی کھیل ہے، امریکی عناصر، اسرائیلی عناصر ہے، اور یہ بڑی تعجب آور بات ہے کہ داعش کا رخ کس طرف ہوتا ہے؟ عراق، شام، ایران، اسلامی ممالک کی طرف، اور چند کلومیٹر پہ اسرائیل موجود ہے، اس کی طرف ان کا رخ نہیں جاتا، بلکہ ان کے مریضوں کا علاج ادھر ہوتا ہے۔ اور یہی داعشی عناصر پاکستان کی بڑی بڑی ایسی شخصیات، اور بعض تو ان میں سے ہیں کہ جو خود پورے پاکستان میں اسلامی عدالت کے بھی ہیڈ رہے ہیں، وہ برملا طور پہ تقاریر میں انہی قاتلوں کی اور انہی بدعتیوں کی وہ وہاں پر حمایت کرتے ہیں، اور مظلومیت، جھوٹی مظلومیت بنا کے، وہ تو خود نہیں کبھی گئی اس سرزمین پہ، جو سنتے ہیں وہ بتاتے ہیں۔ لہذا یہ والی تصویر کشی، یعنی یہ طریقہ کار گردنیں اڑا کے تو کبھی بھی ایک مذہب نہیں لایا جا سکتا۔ لہذا جہاد کے نام پہ گردنیں اڑا کے اس طرح کے اختلافات، یعنی جو اختلاف کرے اور سب کو ہی ختم کر دیا جائے، یہ ناممکن کی بات ہے، ناممکن ہے، ایسا ہو ہی نہیں سکتا۔ حتیٰ کہ جب اس طرح کی بدعتی سوچیں پیدا ہوں، یہ چنگیزی اور فرعونی سوچیں ہیں کہ تلوار سے گردنیں اڑا دیں اور پھر قائل کریں، ایسا ہوتا نہیں ہے۔ اگر اس طرح کی سوچوں کو امت اسلامیہ میں رواج دے دیا جائے جہاد کے نام پر، حتیٰ کہ بعض مسلمان فرقہ جات ابھی بھی اس نظریے کے قائل ہیں، اور یہ سوال جواب کی صورت میں عملاً ہمارے ساتھ ہوا بھی۔ ایک اہل حدیث طبقے سے تعلق رکھتے تھے، کافی اچھی ان سے دوستی تھی، تو اس کی وجہ سے وہ کھل کے مسائل بھی ہمیں بیان کرتے تھے۔ تو وہ کہتے ہیں کہ اہل حدیث میں جو جہادی تفکر پایا جاتا ہے، یعنی سارے اہل حدیث علماء ایسے نہیں ہیں، سارے اہل حدیث عوام الناس ایسی نہیں ہیں، ان میں بھی ایک جہادی گروہ موجود ہے۔ وہ اہل حدیث جہادی گروہ، ان کا یہ نظریہ ہے محکم کہ اگر کسی جگہ پر شیعہ اثنا عشری پایا جائے اور آپ کی جان، مال، عزت محفوظ ہو تو اسے قتل کر دو۔ یہ ان کا نظریہ ہے۔ یہ وہ لوگ ہیں جو یونیورسٹیز میں پڑھتے ہیں، یہ وہ بتا رہے ہیں، چھوٹے چھوٹے گروہ بنائے ہوئے ہیں انہوں نے، یونیورسٹیز میں گروہ بنائے ہوئے ہیں۔ یہ فکر طالبان کے اندر، یعنی دیوبند میں بھی اس طرح کا تفکر پایا جاتا ہے، لیکن ان کے ہاں خاص انداز میں یہ تفکر پایا جاتا ہے۔ اہل حدیث میں اسی طرح کا تفکر موجود ہے، اور یہ تفکر مل کے پوری دنیا میں امت اسلامیہ میں عسکری گروہ بنتے ہیں، اور یہ عسکری گروہ مسلمانوں پہ چڑھائی کرتے ہیں،
کوئی امریکی اڈا نہیں اڑاتے، کوئی اسرائیلی اڈا نہیں اڑاتے، ان کی توپوں کے رخ، میزائلوں کے رخ، ان کی گولیوں کے رخ یہ مظلوم بے گناہ مسلمان ہیں۔ اس سے بہت تعجب آور چیز ہے کہ جو یہ تفکر اگر رکھے کہ یہ بنیادی اختلاف جو امت اسلامیہ میں پیدا ہوا اس کا علاج گردنیں اڑانا ہے، انتہائی خطرناک تفکر ہے یہ۔ یعنی اس تفکر کا عملی نتیجہ فساد کے علاوہ کچھ نہیں ہے، کیونکہ نتیجہ تو حاصل نہیں ہوتا، خود بھی مرتے ہیں، بدنام ہوتے ہیں، دشمن کو تقویت دے جاتے ہیں اور امت اسلامیہ کو برباد کرتے ہیں۔ وہ بنیادی اختلاف کیا تھا؟ دو امور ہیں، ان دو امور سے تمام ذیلی اختلاف پھوٹتے ہیں۔ اگر ان دو امور میں اختلاف حل ہو جائے وہ ذیلی تمام اختلاف ختم ہو جائیں گے، لیکن اگر یہ دو اختلاف اپنی جگہ پہ امت اسلامیہ میں موجود رہیں تو وہ ذیلی اختلافات کے اوپر صبر کے علاوہ چارہ نہیں ہے۔ صبر وہاں پہ علاج ہے، تحمل، بردباری، عزت، احترام، یہ مسائل ہیں علاج کے امت اسلامیہ میں، ورنہ علاج نہیں ہے اس کا۔ وہ دو اختلاف کیا ہیں؟ پہلا اختلاف ہے کہ دین لینے کی روش جدا ہے۔ ایک دین لینے کے قائل ہیں صحابہ کرام کلہم عدول، اس ضابطے کے تحت کہ تمام صحابہ کرام عادل ہیں۔ صحابی کی تعریف کیا ہے؟ کہ ایمان لانے کے بعد ایمان پر خاتمہ ہو، اس دوران ایمان لانے اور ایمان پہ خاتمے کے دوران کی جو زندگی ہے جیسی بھی گزری ہو، حتیٰ کہ امام حسین علیہ السلام کی گردن پہ چھری چلا کے گزری ہو، امام علی علیہ السلام کی گردن پہ چھری چلانے کے لیے اور تلوار کھینچ کے آگے بڑھنے پہ ہی گزری ہو، بعض صحابہ کو گالم گلوچ دیتے ہوئے گزری ہو، فرق نہیں پڑتا اس سے۔ اگر ایمان لائے، ایمان پہ خاتمہ ہے، تو اس کے درمیان جیسی بھی زندگی بسر ہوئی ہے وہ صحابی اور عادل ہے۔ عادل سے بھی ادھر کیا مراد ہے؟ حدیث نبوی بیان کرنے میں بس عادل ہے، وہ سارے گناہ انجام دے سکتا ہے لیکن جھوٹی حدیث بیان نہیں کر سکتا، یہ نظریہ ہے۔ اس نظریے کی اساس اور بنیاد کے اوپر دین لیا انہوں نے جیسا دین لیا پھر وہ یہی صورت بنتی ہے جو ہمارے ہاں ہے۔ انہوں نے زحمت کی، مشقت اٹھائی، انہوں نے قواعد اسی کے اعتبار سے جنم دیے۔ اصول فقہ میں قواعد ہیں، علم فقہ میں قواعد ہیں، علم حدیث، علم رجال، علم تفسیر، عقیدے کی بحثیں ہیں، علم العقیدہ کو انہوں نے مطالعہ کیا، لیکن کس کے تناظر میں؟ جو صحابہ سے مل رہی ہیں چیزیں، یعنی وہ منبع اور وہ مصدر جہاں سے دین ان تک پہنچ رہا ہے وہ صحابہ کرام ہیں، اس عنوان سے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دین ان صحابہ کے ذریعے سے امت تک پہنچا، یہ ایک تفکر ہے۔ اس کے مقابلے میں امت اسلامیہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور سے ایسے واقعات ملتے ہیں کہ یہ تفکر موجود تھے۔ اس دوران کیا ہے؟ اس دوران میں دوسرا تفکر یہ ہے کہ ائمہ اہل بیت علیہ السلام وہ عصمت کے مرحلے پر فائز ہیں اور یہ واسطہ ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آئندہ آنے والی امت کے درمیان، اور جو دین بھی رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا ہے وہ ائمہ علیہ السلام کے پاس موجود ہے، اور یہی ائمہ علیہ السلام ہیں کہ اگر ان سے دین لیا تو امت نے دین محمدی کو اختیار کیا۔ یہ دوسرا تفکر ہے۔ لہٰذا جب ائمہ علیہ السلام کے در سے دین لیا جائے تو یہی تصویر ہمارے سامنے آتی ہے جو مکتب تشیع کے عنوان سے موجود ہے۔ چاہے یہاں پہ بعض لوگ رافضی کے، غالی کے، طرح طرح کے الزامات لگائیں، کوئی فرق اس سے نہیں پڑتا، نہ تعداد کم ہوتی ہے اور نہ کوئی مالی اموال یا کوئی اقتصادی نظام، تعلیمی نظام ان کا متاثر ہو جاتا، کوئی فرق نہیں پڑتا۔ ہاں آپس میں اگر فساد شروع ہو جائے اس سے پوری امت اسلامیہ پہ فرق پڑتا ہے۔ لہٰذا یہ آپ نے دیکھا پہلا اختلاف تھا۔ دوسرا اختلاف کہ جس سے ذیلی اختلافات پھوٹے اور اس جگہ پہ صبر، تحمل، بردباری، عزت، احترام کے علاوہ چارہ نہیں ہے۔ دوسرا اختلاف یہ ہے کہ رحلت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد امت اسلامیہ میں جو چوٹی کی مقدس ترین ہستیاں شمار کی جاتی ہیں ان میں آپس میں ٹکراؤ ہوا۔ اہل سنت کے نزدیک سب سے مقدس ترین نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد جو ہستی اور شخصیت ہے وہ حضرت ابوبکر، حضرت عمر بن خطاب اور ام المومنین حضرت عائشہ ہیں، اور مکتب
اہل بیت مکتب تشیع کے مطابق سب سے چوٹی کی شخصیات، سب سے بلندی اور عظمت کی بلندیوں پہ پہنچی ہوئی شخصیت نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد وہ امیر المومنین علیہ السلام ہیں، پھر جناب سیدہ فاطمہ سلام اللہ علیہا ہیں، پھر امام حسن و حسین علیہ السلام ہیں۔ اب ان چوٹی کی شخصیات اور ان میں آپس میں ٹکراؤ واضح ہے۔ اگر کوئی یہ ٹکراؤ ہوا ہی نہیں، یہ تو کوئی بھی نہیں یہ بات کہتا۔ ٹکراؤ ہوا، بعد میں یہ والی اب ادھر سے جو اہل سنت تفکر ہے وہ کہتے نہیں بعد میں صلح صفائی ہوگی، پیار محبت امن امان سے وہ رہتے تھے۔ اگر ایسا ہوتا تو پھر کیوں ادھر کی بلند شخصیات 40 ہجری میں رسول امام علی علیہ السلام کے لشکر سے ٹکرا گئیں؟ کیوں ان میں آگے بھی جا کے ٹکراؤ ہوا؟ صرف رحلت رسول نہیں، اگر حضرت ابوبکر صدیق کا جناب سیدہ فاطمہ سلام اللہ علیہا سے ٹکراؤ ہوا ہے اور امیر المومنین علیہ السلام کا بھی ٹکراؤ ہوا ہے، تو انہی کی دختر ام المومنین حضرت عائشہ کا جنگ جمل میں پھر ٹکراؤ ہوا ہے۔ پھر ان کے ساتھ جو اصحاب تھے یا حضرت ابوبکر حضرت عمر کی طرف جو میلان رکھتے تھے صحابہ، وہ تاریخ میں اور احادیث میں روشن ہیں، ان سے خاص نوعیت کی روایات آتی ہیں۔ انہی کے بعض کے بچے ہیں کہ جو موجود ہیں لشکر یزید میں امام حسین علیہ السلام کے خلاف۔ لہذا آپ ملاحظہ کریں کہ یہ ٹکراؤ جب وجود میں آ گیا تو اب کیسے اسے حل کریں گے؟ حل نہیں ہے اس میں، وہ تو بخاری مسلم اور ان حدیثوں میں آئیں یہ چیزیں، مکتب تشیع میں واضح آئیں، اور اہل سنت میں اس قدر شدید رویہ ادھر کہ اگر کسی ایک بڑے محدث کا استاد ابن ابی دارم جیسی شخصیت وہ ایک ایسا نظریہ اختیار کر لیتا ہے کہ جس میں خلیفہ اول یا خلیفہ ثانی کی شخصیت کی طرف تنقیدی بات جاتی ہے تو وہ وضاع کذاب اور پتہ نہیں کیا کہ شیعی رافضی اس طرح کے الزامات لگا دیتے ہیں، حالانکہ شیعوں سے اس کا ربط ہی نہیں ہے۔ نہ شیعہ علم حدیث میں ابن ابی دارم کا تذکرہ، نہ شیعہ علم رجال میں، نہ کسی تاریخ میں آئے کہ ابن ابی دارم نے کسی شیعہ سے کبھی ملاقات بھی کی ہو۔ ابن ابی دارم کی زندگی گزری اہل سنت میں، انہی کے درمیان شیخ تھا، انہی میں وہ حدیثیں بیان کرتا تھا، حافظ کا لقب بھی اسے ملا، لیکن ایک نظریے کی وجہ سے اس بیچارے کو ممکن ہے کہ تا قیامت گالیاں ہی کھانے پڑیں، یعنی امام زمانہ علیہ السلام کے ظہور تک کم سے کم گالیاں ہی کھانے پڑیں گی اہل سنت سے۔ جیسے آپ نے ملاحظہ کیا یہ دو اختلاف، ان میں حل کیا ہے؟ حل ہے ایک دوسرے کے مقدسات کی توہین نہ کریں، احترام سے بات کریں، تحقیقی گفتگو میں عیب نہیں ہے لیکن احترام کا دامن نہ چھوڑیں، بردباری دکھائیں، ایک دوسرے کو کافر قرار نہ دیں چھوٹی چھوٹی باتوں کے اوپر، کیونکہ انشاءاللہ بھی اب ایک موضوع آئے گا کہ اہل سنت فقہا میں تبع تابعین کے دور سے ہی یہ نظریہ پایا جاتا ہے، یا اگر امام ابو حنیفہ کو آپ تابعی مان لیں، اختلاف ہے، بعض تابعی مانتے ہیں بعض تبع تابعی مانتے ہیں، تابعی مان لیں تو تابعین کے ہی مرحلے سے یہ اختلاف پایا جاتا ہے کہ آیا اگر کوئی شخص امت اسلامیہ میں حضرت ابوبکر اور حضرت عمر کی خلافت کا انکار کرے وہ مسلمان ہے یا مرتد ہے؟ آپ دیکھ رہے ہیں کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نہیں، جو خاتم الانبیاء والمرسلین ان کی نبوت کا انکار کرے اسلام لانے کے بعد مرتد ہے۔ قیامت کا توحید کا یہاں پہ ہے کہ اگر کوئی شخص خلیفہ اول و خلیفہ دوم کی فقط خلافت کا اور یہ کہے کہ امیر المومنین علیہ السلام خلیفہ برحق تھے، بس یہ کہ آیا وہ مسلمان ہے یا مرتد ہے؟ امام ابو حنیفہ اور اہل سنت کے دیگر مکاتب فقہی ان میں سے متعدد ایسے فقہا گزرے ہیں جو کہتے ہیں مرتد ہے اور واجب القتل ہے، اس کی بنیاد پہ یہ خود کش حملے ہوتے ہیں، موجود ہے ان کی کتب میں۔ کجا یہ کہ کوئی سب و شتم کر دے کسی صحابی کو تو بہت ہی بعید ہے، بہت بعید، صرف اس نظریے پہ کہ اگر کوئی پہلے دو خلیفاؤں کی خلافت کا انکار کرے تو وہ شخص ان کے اعتبار سے دائرہ اسلام سے خارج ہے، مرتد کی سزا ملے گی، عیسائی یہودی کو زندہ رکھا جائے گا،
جزیہ لے کے چھوڑ دیں گے، لیکن چونکہ یہ مرتد ہو گیا، یہ واجب القتل ہے۔ اور یہ عملاً ہمارے ساتھ ہوا، ایک اہل حدیث دوست تھے، بہت بااخلاق دوست، یونیورسٹی میں ہمارے ساتھ۔ ایک دن میں اپنا ہی واقعہ آپ کی خدمت میں بیان کرتا ہوں۔ وہ چونکہ تب اس دور میں پرانی بات ہے، 2002-03 کی بات ہے، تو اس دور میں جہادی لشکر پاکستان میں اٹھے ہوئے تھے، دیوبند میں بھی تھے، اہل حدیث میں بھی تھے، مثلا جیش محمد اور اس طرح کے مختلف لشکر اٹھے ہوئے تھے۔ حافظ سعید صاحب ہو گئے اور اسی طرح طالبان کے رؤسا تھے۔ تو ایک تفکر پایا جاتا تھا، یونیورسٹیز کے لڑکے بھی اس میں کافی عملی طور پہ مشغول ہوتے تھے۔ تو بعض چونکہ کلاس میں تو عموماً آتے ہیں پڑھنے پڑھانے کے لیے ہی، تو وہ اسٹوڈنٹ بڑے شریف النفس، اچھی خاصی ان سے دوستی، کیونکہ شروع سے ہی عزت احترام کا تعلق ہمیشہ ہی رہا ہے، اور اہل سنت کے مقدسات کا بھی احترام، ان کے علماء اور ان سے استفادے کی بھی سوچ ہمیشہ ہمارے ذہنوں میں رہی ہے۔ تو ایک دن وہ پکڑ کے ایک کونے پہ لے گئے اور کہا کہ چند سوال کرنے ہیں۔ تو میں خود حیران بھی تھا کہ کیا سوال کرنے ہیں۔ اہل حدیث سے ان کا تعلق تھا، دیوبند اور بریلوی سے نہیں تھا تعلق۔ تو سائڈ پہ لے جانے کے بعد کہا کہ پہلا سوال تو یہ ہے کہ حضرت ابوبکر صدیق کے بارے میں آپ کا کیا نظریہ ہے؟ میں نے کہا کہ میں انہیں قابل احترام سمجھتا ہوں، صحابی رسول ہیں، قابل احترام ہیں، اور اس وقت جو ریاست اسلامی تھی اس میں مسلمانوں کے اوپر، جس طرح عام ممالک میں اسلامی ممالک ہیں وہاں پہ حاکم آ جاتے ہیں اوپر، اسی طریقے سے وہاں پہ جو حاکم ثقیفہ بن سعدہ کی صورت میں بنے وہ پہلے خلیفہ حضرت ابوبکر صدیق تھے۔ اچھا، اس نے یہ سننے کے بعد کہا آپ ان کو پہلا خلیفہ مانتے ہیں دل سے؟ میں نے کہا میں مکتب تشیع شیعہ اثنا عشری سے تعلق رکھتا ہوں، تو یقیناً ان کے بنیادی اعتقادات کا مالک ہوں تو شیعہ کہلاؤں گا، وإلا تو شیعہ نہیں کہلاؤں گا میں۔ اس نے کہا کہ آپ صرف اتنا بتائیں، آپ ان کو پہلا خلیفہ مانتے ہیں یا نہیں؟ میں نے پھر کہا کہ میں قابل احترام مانتا ہوں انہیں، کہ نہیں، توہین نہیں کرنی چاہیے، کسی کے بھی سامنے توہین نہیں کرنی چاہیے، نہ ہم طلاب میں قم ہو، ایران ہو، جیسے ابھی آپ دیکھیں قم مقدسہ میں ہم بیٹھے ہیں، طلاب کے درمیان ہیں، اگر یہ نشست اس طرح سے نہ ہو تب بھی ہم حضرت کہہ کے ہی بات کرتے ہیں۔ تو اس نے کہا کہ نہیں، یہ کافی نہیں ہے، یہ احترام وغیرہ کی باتیں کافی نہیں ہیں۔ تو اس کے تیور دیکھ کے بھی حیران ہو رہا تھا میں۔ اس نے کہا آپ صرف اتنا مجھے بتائیں، آپ پہلا خلیفہ مانتے ہیں یا نہیں؟ میں نے پھر تکرار کی کہ مسلمانوں کے مقدسات، کیونکہ رہبر معظم کا فتویٰ بھی ہے، تو ہم قابل احترام مانتے ہیں، ان کو گالم گلوچ دینا اصلاً صحیح نہیں سمجھتے ہیں ہم لوگ۔ تو اس نے کہا کہ نہیں، میں پھر آپ سے واضح سوال کر رہا ہوں کہ آپ پہلا خلیفہ مانتے ہیں؟ میں نے کہا میری نظر میں خلافت میں پہلا خلیفہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد قانوناً و شرعاً و اخلاقاً و صفات کے اعتبار سے جو اسلامی حاکم میں صفات ہونی چاہیے، علم ہے، شجاعت ہے، ایثار ہے، بے لوث ہونا ہے، عبادات کی بلندیاں ہیں، وہ امیر المومنین حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام ہیں۔ اور دوسرا جملہ یہ کہا کہ جب یہ بات کہی جائے گی تو اس کا یہ مطلب ہے کہ جو بھی امام علی علیہ السلام سے ٹکرایا اس میں علی ابن ابی طالب علیہ السلام حق پر ہیں، اور جو ان کے مد مقابل ہے وہ حق پر نہیں ہے۔ تو یہ میرا نظریہ ہے اس میں۔ اس لیے خلافت کے مسئلے میں اختلاف پیدا ہوا، تو جب خلافت کے نظریے میں اختلاف پیدا ہوا تو حق علی ابن ابی طالب علیہ السلام کے ساتھ تھا، اور وہ شرعی طور پہ بھی، یعنی قانونی شرعی طور پہ بھی خلافت اور امامت کے حقدار تھے، اور وہ صفات کے اعتبار سے بھی صرف تاریخ و روایات میں صفات دیکھیں، یعنی آپ بخاری مسلم سے احادیث نکال لائیں، یہ بھی جملے کہے کہ آپ بخاری مسلم سے احادیث نکال لائیں، اور بخاری مسلم سے ہی علی ابن ابی طالب علیہ السلام کے بارے میں جو آئی ہیں حدیثیں وہ لے آئیں، اور دونوں کا کمپیریزن کریں، دونوں کا مقایسہ کریں، اس صورت میں بھی امام علی ابن ابی طالب علیہ السلام وہ خلافت اور امامت کے حقدار ہیں۔ تو یہ کہنا تھا وہ انتہائی ایک
کری صورت بنا کے، نفرت آمیز صورت بنا کے اٹھ کے چلا گیا۔ اب ہم وہاں پہ جب بھی تھے اخلاقاً سب کوئی سلام کرتے تھے۔ اس کے بعد 6-7 سال ہم رہے یونیورسٹی میں، یعنی بیچلر کیا، ماسٹر کیا وہاں سے، اور ہر دفعہ سلام کیا میں نے، ہر دفعہ سلام۔ ایک مرتبہ اس نے سلام کا جواب نہیں دیا، ایک مرتبہ بھی اس نے سلام، اور دوسروں کو بھی منع کیا کرتا تھا کہ دیکھو شیعوں کو سلام کا جواب نہ دیا کرو۔ میں بڑا حیران ہوتا کہ یہ شریف النفس فرد، اس کے ذہن میں کہاں پہ کوئی ایسا فطور آیا ہے، کہاں پہ یہ مسئلہ کھڑا ہوا ہے۔ تو تب وہاں پہ مدرسے کے ایک پڑھا کرتے تھے، اہل حدیث مدرسے کے ہی طالب علم پڑھا کرتے تھے، تو انہوں نے وہاں پہ پھر واضح کی۔ میں نے اس سے بھی سوال کیا کہ یہ ہے کیا، مسئلہ کیا ہے، کیوں اس قدر شدت، اس قدر اس کے رویے میں تندی، پہلے تو اس طرح کی کوئی ایسی بات نہیں تھی۔ تو اس نے کہا کہ یہ نظریہ در حقیقت اہل حدیث جہادی گروہ میں پایا جاتا ہے، اور یہ پیچھے سے پھر چند کتابیں بھی ڈاؤن لوڈ کی۔ جلال الدین سیوطی کی کتاب ہے، انشاءاللہ تذکرہ ہوگا، اس میں انہوں نے امام مالک، امام شافعی، امام احمد بن حنبل، امام ابو حنیفہ، ان سب کے اقوال کو جمع کیا، اور ان کے جو تابع ہیں فقہا ان کے اقوال کو جمع کیا، اور چند اقوال ہیں اس ضمن میں کہ اگر صحابہ میں سے کوئی، کسی صحابہ میں سے کسی ایک صحابی کو بھی کوئی سب و شتم کرے تو اس کا حکم کیا ہے۔ اگرچہ اہل سنت میں اختلاف ہے، لیکن یہاں پہ تو سب و شتم کی بات نہیں ہے، یہاں پہ تو بات ہے اگر شیخین میں سے، یعنی فقط یہ حکم ہے ان 2 شخصیات کا، بقیہ کا نہیں، بقیہ کا امت میں اختلاف پڑ گیا۔ شیخین میں حضرت ابوبکر اور حضرت عمر، ان کے بارے میں اگر کسی شخص نے فقط خلافت کا بھی انکار کیا اور ان کے مقابلے میں کسی اور کو خلیفہ برحق وہ قرار دیتا ہے، اس کے اوپر ارتداد کی سزا جاری ہوگی، اور یہ فتویٰ موجود ہے ان کی کتب میں۔ اگر یہ تفکر کہیں پہ بھی پایا جائے، مکتب تشیع میں بھی پایا جائے، درست تفکر نہیں ہے، ائمہ علیہ السلام کی سیرت سے ہٹا ہوا ہے، سیرت رسول سے ہٹا ہوا ہے۔ لہذا آپ نے ملاحظہ کہ یہ عملاً ہمارے پاس سامنے یہ چیزیں موجود ہیں۔ تو یہ اختلافات کی اصل وجہ تھی، ان میں تحمل، صبر، ایک دوسرے کے مقدسات کا احترام کرنا، بقیہ علمی تحقیقی طور پہ چیزیں چلانے میں عیب نہیں ہے، اور علمی تحقیقی چیزیں چلتی رہتی ہیں۔ آئیں اب ہم آگے اسے دیکھتے ہیں، اور جو روایت کا کچھ حصہ ہم پڑھتے ہیں تاکہ یہ روایت ختم ہو جائے، اور اس کے بعد ہم اس موضوع پہ منتقل ہو جائیں کہ جو فدق تھا، آیا وہ مال فیع ہے یا مال انفال ہے یا مال خمس خیبر ہے کیا وہ؟ تو وہاں پہ ہم انفال کی تعریف، مال خمس کسے کہتے ہیں، انفال کسے کہتے ہیں، اور فیع کسے کہتے ہیں، اس کو انشاءاللہ تعالی مطالعہ کریں گے۔ اچھا، یہ الفاظ اس طرح سے ہیں کہ ہم اس روایت کو پڑھ رہے تھے، اس میں ہے کراہیت محضر عمر بن خطاب، کہ امام علی علیہ السلام نے ناپسندیدہ جانا کہ عمر بن خطاب ان کی محفل میں تشریف لائیں۔ اہل سنت نے اس کی یہ توجیہ کی ہے، اور بعض اہل سنت روایات میں بھی آئی ہے، کیونکہ وہ بڑے شدید تھے۔ آیا شدت میں افراط وہ ایک فرد کے لیے جائز ہے یا نہیں جائز، یہ ایک الگ موضوع ہے، لیکن اہل سنت یہاں پہ اس طرح کی توجیہ کرتے ہیں کہ وہاں پہ اس توجیہ کو قبول کریں تو بلا شک و شبہ خلیفہ دوم کی طرف ان کی شخصیت ان تنقیدی تمام پہلوؤں سے بچ جاتی ہے۔ لیکن اگر ہم فقط حدیث کے کلمات پہ غور کریں اور ان توجیہات کو نظر انداز کر دیں تو وہاں پر امام علی علیہ السلام اور خلیفہ دوم ان کے درمیان ناپسندیدہ ہونے کے اوپر یہ کلمات واضح شاہد ہیں۔ فقال عمر لأبی بکر، تو حضرت عمر نے حضرت ابو بکر کو بھی روکا، واللہ لا تدخل علیہم وحدک، تنہا تم ان کے پاس نہیں جاؤ گے۔ فقال ابو بکر وما عساہم ان یفعلوا بی انی واللہ لآتینہم، کہ کچھ بھی وہ لوگ میرے ساتھ کر دیں میں حتماً وہاں پہ اکیلا جاؤں گا۔ اور وہ پھر وہاں پہ گئے، امام علی علیہ السلام نے وہاں پہ پھر ان سے ملاقات کی، اور پھر جو نیچے روایت ہے اس کے مطابق امام علی علیہ السلام نے، یعنی یہ صحیح مسلم اور صحیح بخاری کی روایت کے مطابق، اور یہ تاریخ طبری میں بھی آئی ہے، اور ایک کتاب خوبصورت کتاب ہے
کہ صحیح و ضعیف طبری، صحیح و ضعیف طبری، یعنی اس میں جو روایتیں صحیح ہیں ان کے اوپر تبصرہ کیا گیا اور ضعیف کو ضعیف قرار دیا گیا، اس میں بھی اس روایت کو صحیح قرار دیا گیا ہے۔ اس کے مطابق امام علی علیہ السلام یعنی صحیح بخاری، صحیح مسلم اور تاریخ طبری اور دیگر جو کتب معتبرہ اہل سنت کی ہیں، اس کے مطابق امام علی علیہ السلام نے اس طرح سے مصالحت کی کہ خلیفہ اول ان کی تعریف کی، ان کے فضائل بیان کیے اور اس کے بعد بیعت کر لی، اور بیعت کے لیے وہ مسجد میں تشریف لے گئے، لوگوں کے سامنے بیعت کی اور لوگ بھی خوش ہو گئے۔ اور یہ کلمات ہیں کہ لوگوں کی خوشی کی وجہ یہ تھی، یعنی یہ کلمات واقعاً تعجب آور بھی ہیں کہ ان تمام حدیثوں میں یہ لکھا ہے کہ لوگوں کی خوشی کی وجہ یہ تھی چونکہ علی حق پر اور معروف پر آ گئے ہیں۔ اور ان کلمات سے پتہ لگتا ہے کہ نعوذ باللہ نعوذ باللہ، اس سے پہلے جو امام علی علیہ السلام تھے وہ حق پر نہیں تھے، وہ نعوذ باللہ معروف پر نہیں تھے۔ لہذا یہ کلمات آیا بعد میں حدیث میں اضافہ کیے گئے ہیں یا اس علاقے کے اہل مدینہ کا تفکر یہ تھا؟ اگر ہم اس حدیث کو صحیح قرار دیتے ہیں تو پھر اہل سنت کو یہ بات ماننا پڑے گی کہ اہل مدینہ اس وقت علی ابن ابی طالب کا طرفدار ہی نہیں تھا۔ کجا یہ کہ وہ ان کے لیے نکلتے، ان کی حمایت کرتے، واضح بیان کر رہے ہیں کہ اہل مدینہ باطل پہ انہیں سمجھ رہا ہے، منکر کے اوپر، برائی کے اوپر ان نعوذ باللہ سمجھ رہا ہے، تو کس طرح توقع کی جا سکتی ہے کہ علی ابن ابی طالب علیہ السلام آگے بڑھ کر اپنے لیے امامت اور خلافت کو حاصل کر لیں؟ کیونکہ ادھر بھی ناس کا لفظ ہے کہ انشاءاللہ تعالیٰ اس حدیث کا بقیہ حصہ ہم اگلے درس میں ملاحظہ کریں گے۔ صلی اللہ علی سیدنا محمد و آلہ الطاہرین۔